بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں زیادہ تر لوگ اللہ تعالیٰ سے اس لیے ناراض نہیں ہوتے کہ انہیں کچھ نہیں ملا، بلکہ اس لیے کہ انہیں دیر سے ملا۔ وہ کہتے ہیں، یا اللہ، میں نے سب کچھ ٹھیک کیا، پھر بھی میری دعا کیوں رکی ہوئی ہے؟ اگر آج آپ کے دل میں بھی یہ سوال ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ آخر تک ضرور سنیے، کیونکہ آخر میں آپ کو وہ بات بتاؤں گی جو شاید کسی نے آپ کو آج تک نہیں بتائی۔ انسان کی جلد بازی۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، انسان فطرتاً جلد باز ہے۔ ہم چاہتے ہیں دعا کرے فوراً قبول ہو، محنت کرے فوراً نتیجہ آئے، صبر کرے فوراً سکون ملے، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم انسان ہیں اور اللہ تعالیٰ رب ہے۔ قرآن کہتا ہے، وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔ ترجمہ، انسان بہت جلد باز پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جانتا ہے، اس لیے وہ ہماری خواہش پر نہیں بلکہ ہماری حقیقی ضرورت پر فیصلہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نظام، اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہماری عقل کے مطابق نہیں بلکہ حکمت کے مطابق ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ، بے شک اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے دیر کی ہے تو اس میں بھی کوئی مکمل منصوبہ ہے۔ دعا کی 3 قسمیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دعا کا ایک بہت بڑا راز بتایا۔ حدیث کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ بندے کی دعا 3 طرح قبول کرتا ہے۔ نمبر 1، وہی چیز دے دیتا ہے۔ نمبر 2، اس سے بہتر عطا کرتا ہے۔ نمبر 3، کسی مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ بندہ قیامت کے دن کہے گا، کاش میری کوئی دعا دنیا میں قبول ہی نہ ہوئی ہوتی، کیونکہ وہاں اجر اتنا زیادہ ہوگا۔ سب سے خطرناک جملہ یہ ہے، میں نے بہت دعا کی مگر کچھ نہیں ہوا۔ یہ جملہ دعا کو نہیں، یقین کو ختم کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری دعا قبول ہوتی رہتی ہے جب تک تم نا امید نہ ہو جاؤ۔ دعا میں دیر رحمت ہے، انکار نہیں۔ بیج اور درخت کی مثال، جب کسان بیج بوتا ہے تو وہ بیج زمین میں دفن ہو جاتا ہے۔ اندھیرا، دباؤ، خاموشی، لیکن یہی خاموشی درخت کی بنیاد بنتی ہے۔ اگر بیج چیخ کر کہے، مجھے ابھی پھل چاہیے، تو وہ کبھی درخت نہیں بنے گا۔ آپ کی دعا بھی اسی مٹی کے مرحلے میں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام، تاخیر کا شکار۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک نبی تھے، لیکن کنویں میں ڈالے گئے، غلام بنے، جیل گئے۔ کیا اللہ تعالیٰ ان سے ناراض تھا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ انہیں تخت کے لیے تیار کر رہا تھا۔ اگر وہ سیدھا وزیر بن جاتے تو صبر کہاں سیکھتے؟ دیر ان کی تربیت تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال، حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کوہ طور پر گئے۔ قوم نے کہا، موسیٰ علیہ السلام ہمیں چھوڑ گئے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی قوم کے لیے قانون لا رہا تھا۔ جو چیز ہمیں دیر لگتی ہے وہ دراصل نسلوں کا فائدہ ہوتی ہے۔ آج کے نوجوان کا درد، آج کا نوجوان کہتا ہے، نوکری نہیں، شادی نہیں، سکون نہیں، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ اگر سب کچھ وقت سے پہلے مل جائے تو ہم شکر کرنا بھول جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ٹوٹنے سے پہلے مضبوط بنانا چاہتا ہے۔ اصل راز یہ ہے، اللہ تعالیٰ دیر اس لیے نہیں کرتا کہ وہ ناراض ہے۔ اللہ تعالیٰ دیر اس لیے کرتا ہے کہ جو تم مانگ رہے ہو وہ تمہیں بدل دے گا، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ چیز ملنے سے پہلے تم تیار ہو جاؤ۔ اگر آج تمہاری دعا رکی ہوئی ہے تو سمجھ لو اللہ تعالیٰ تمہیں سن رہا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں بھول نہیں گیا۔ بس وہ کہہ رہا ہے، ابھی نہیں لیکن بہت جلد۔ یا اللہ، ہمیں اپنی تاخیر پر تیرا شکر ادا کرنے والا بنا دے۔
ہمیں ناامیدی سے بچا اور اپنے فیصلوں پر راضی کر دے، آمین۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔